اب جو ہمارے اگلے خطیب ہیں وہ کسی تعارف کے تو محتاج نہیں ہیں، علامہ سید عبداللہ طارق صاحب. آپ صدر ہیں ورک یعنی ورلڈ آرگنائزیشن آف ریلیجن اینڈ نالج. یہ ورک کے ورکرز کے آپ کو بہت یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ دکھ جائیں گے، ہر کار خیر میں، ہر انداز کے کار خیر میں جہاں ضرورت ہوتی ہے کسی بھی طرح کی قدرتی آفت یا کسی اور وجہ سے، تو وہاں ورکرز ہمیں نظر آتے ہیں ورک کے. آپ سیکریٹری ہیں ہند بھائی چارہ سمیتی، سیکریٹری ہیں ہیومن ویلفیئرس بورڈ، اور سیکریٹری سرو دھرم سمواد منچ کے. علامہ سید عبداللہ طارق مولانا شمس نوید عثمانی مرحوم کے پسندیدہ شاگرد ہیں. آپ نے امن و آشتی اور بین المذاہب ہم آہنگی یعنی انٹرفیتھ ڈائلاگس کے لیے، ان کے فروغ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے. موصوف کو تمام بڑے مذاہب اور فرقوں اور ان کے صحائف کا گہرا علم ہے، یعنی جو اسکرپچرس ہیں دوسرے مذہبوں کے، چاہے وہ وید ہوں یا تورا یا بائبل، آپ کو ان سے گہرا علم ہے. آپ مختلف فرقوں اور مسالک کے مابین دوریوں کو ختم کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں کہ ڈیفرنٹ گروپس جو ہیں، اسکول آف تھاٹس جو ہیں، ان کے بیچ میں کس طرح سے ہم سالوینسی پیدا کر سکتے ہیں. علامہ سید عبدالطارق صاحب مسلم و غیر مسلم حلقوں میں یکساں طور پر مقبول ہیں، اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جو مسلمان ہوتا ہے وہ ہر جگہ مقبول ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی سبق لینے کی بات ہے، کیونکہ جب اللہ کے احکامات پہ آپ چلنے لگتے ہیں تو آپ من پسند ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے جیسے آپ کے تقوی کے مدارج بڑھتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان آپ کی پسندیدگی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ وہی راستہ ہے جو رسول مقبول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنایا، اور وہاں تک پہنچے کہ تاریخ ان کو اپنے وقت کا ہی نہیں بلکہ ہر وقت کا بہترین انسان مانتی ہے. وجہ کیا تھی؟ جو یونس 15 بتاتی ہے کہ میں پیروی نہیں کرتا مگر صرف وحی کی. I just follow قرآن. وہی قرآن جو امت محمدیہ میں انورٹڈ کاماز میں جزدانوں میں لپٹا ہوا اوپر رکھا ہوا ہے، نہ سمجھ میں ہے نہ عمل میں ہے. خاص طور سے آپ کی مقبولیت جن اداروں میں ہے، سنستھانوں میں ہے، سناتن دھرم، گایتری پریوار، آریہ سماج، اسکون، سرو دھرم سوادھیائے پریوار سمیت بہت سے ہندو فرقوں کے علاوہ برہما کماری، نرنکاری مشن، تھیوسافیکل سوسائٹی، عیسائی، بودھ، جین اور سکھ بھی اپنے ہاں مدعو کرتے رہے ہیں، اور ان غیر مسلمین کے 100 سے زائد پروگراموں میں بطور صدر یا مہمان خصوصی شرکت کی ہے. آپ کی تصنیفات یعنی رائٹنگز، آپ کی تقریریں، اسپیچز ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر گفتگو لوگوں میں محبت، حرم اور ہم آہنگی کے اثرات مرتب کرنے میں بہت کارگزار ثابت ہوتی ہے. یعنی اس کو میں آسان زبان میں ایسے کہوں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جو آپ کی اسپیچز ہیں، کلپس ہیں، میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھیں، اس میں بہت ہی ایفیکٹو میسیجز ہوتے ہیں اور بہت کارگر ہوتے ہیں. میں تو پوری ایک فائل مینٹین رکھتا ہوں اپنے فولڈرز میں. آپ کو متعدد غیر مسلمی تنظیموں جیسے ایودھیا کی رامانم ٹرسٹ، برہما کماری اور ساؤتھ کوریا کی عالمی امن تنظیم نے مختلف ایوارڈ سے بھی نوازا. انہیں متعدد ممالک میں مختلف امن کانفرنسوں اور بین المذاہب ڈائیلاگ اور سیمیناروں کے لیے مدعو کیا گیا ہے، جہاں انہوں نے برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور سعودی عرب کے شاہ عبداللہ سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. ایک عرصے سے آپ کے ہفتہ واری درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے. آپ کی تفسیر سائنسی اور ریشنل ہونے کے باعث ملک و بیرون ملک کے تعلیم یافتہ حلقوں میں بہت مقبول ہے، کیونکہ اس میں عصر حاضر سے قرآن مجید کے ربط کی تفہیم ہوتی ہے. یعنی قرآن سے جو رشتہ ہے کنٹمپریری نالج کا، آج کے زمانے کے مسائل کا، آپ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. کیونکہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے آدمی کی گرفت قرآن پہ بھی ہو، قرآن فہمی پہ بھی ہو، زبان پہ بھی ہو، اور موجودہ مسائل پہ بھی ہو. اور یہی کیفیت ہوتی ہے ان صاحب علم لوگوں کے لیے، جس کے قرآن کہتا ہے کہ یہی اللہ کے بندوں میں سے ہیں علم والے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. گزشتہ 22 سالوں سے جمعے کی نماز کی امامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. کووڈ کے بعد سے آپ کے آن لائن جمعے کے خطبات غیر مسلم بھی خاصی تعداد میں براہ راست سنتے ہیں. آپ کے آج کا موضوع ہے، بہت اہم ہے، کہ قرآن اینڈ اسٹریس مینجمنٹ. یہ جو تناؤ بھری ہماری زندگی ہے،
اس میں قرآن ہماری کس طرح سے مدد کرتا ہے. میں نہایت ادب سے درخواست کرتا ہوں علامہ سید عبداللہ طارق صاحب سے کہ تشریف لائیں. السلام علیکم. الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. محترم خواتین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے کئی غلطیاں ہو گئیں. سب سے پہلے یہ کہ اس موضوع کا انتخاب جو ابھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر دوسری یہ ہوئی کہ آپ نے جانتے ہیں آپ سب، اور یہاں بھی آپ نے دیکھا ہی، اور ہر ایک آپ میں سے غالباً جانتا ہے کہ بے انتہا کتنی ہیوملٹی اور انکساری ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب میں ہے. مجھ سے کہہ دیا کہ یعنی کہلوا دیا کہ آپ کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، خود طے کر لیجیے. تو میں بہرحال آپ کی تو انکساری کی بات تھی اور میری ناسمجھی تھی. میں نے کہا 1.5 گھنٹہ. تو پھر کل شام کو ظاہر ہے کہ سلاٹ میں وقت میں گنجائش نہیں نکل رہی ہوگی، پلان کر رہے ہوں گے، تو آپ نے بہت دبے زبان میں کے انداز میں کہلوایا کہ بھائی اس سے پہلے 40 منٹ وقت تھا، اب 1 گھنٹہ لے لیں. بڑا بوجھ اتر گیا میرے اوپر سے، اس لیے کہ 4-4.5 گھنٹے سے کوشش کر رہا تھا لگاتار کہ 1.5 گھنٹے میں کیسے کروں اس ٹاپک کو جو 2.5 گھنٹے کا ہے. میں نے 1.5 کہہ دیا. جب بات آئی 1 گھنٹے کی تو بڑا آسان ہو گیا میرے لیے. میں نے اگلے 15 منٹ میں اسے ٹھیک کر لیا 1 گھنٹے میں لانے کے لیے. تو بہت شکریہ، اور بہت شکریہ ڈاکٹر نورینہ پروین کا. بڑی اچھی، بہت اچھے اصول، بہت اچھے مربوط انداز میں یہاں پر رکھے آپ حضرات کے سامنے. اور بالکل جو ہے آپ کا خاصہ ہے، بہت بڑی خوبی ہے ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کی کہ بڑی اہم باتیں یہاں پر ظاہر قرآن کے تعلق سے ہر بات اہم ہی ہوتی ہے، آتی ہیں، اور آپ اس کو فوراً کنیکٹ کر دیتے ہیں گراؤنڈ سے. ہمارے ماحول میں، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، یہ کنیکشن بہت اہم ہے. اور یہ کیا آپ نے، اسٹریس ہم سب کا مسئلہ ہے، پورے سماج کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، غیر مسلموں کا مسئلہ ہے، حکومتوں کا مسئلہ ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے آزاد ہو. اور سب سے زیادہ اس کے 2 مین فیچرز ہیں. ابھی یہاں پر آیت آپ کے سامنے آئی تھی نا، جس میں تھوڑی سی توجہ بھی دلائی تھی، اس کی تشریح کرتے ہوئے ڈاکٹر نورینہ نے، خوف اور غم نکل جائے گا ان لوگوں کی زندگی سے جو اللہ کی پسند کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی چلائیں گے. یہ خوف اور غم بہت بڑے کلرز ہیں، جائنٹ کلرز ہیں دونوں. خوف کی بنیادیں مستقبل میں ہوتی ہیں، خوف باہر سے آتا ہے. ابھی کوئی واقعہ، کوئی ایونٹ ہوا نہیں، ڈرنا شروع ہو گیا. یہ بدنیتی کی فوری صدا خوف ہوتی ہے. کچھ سوچا، کچھ کرنے کا ارادہ کیا، خوف شروع ہو گیا. طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں. کہیں چھاپا نہ پڑ جائے، میرے خلاف سازش کر رہا ہے، جادو کرا دیا، چل رہی ہے مجھے ڈسمینٹل، مجھے اپنے یہاں پہ ڈسپلیس کرنے کی سازش چل رہی ہے. ہو سکتا ہے نہ ہو ان میں سے کچھ بھی، لیکن انسان گھلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ٹینشن جو ہیں یہ جڑ پکڑ لیتے ہیں. اور غم اندر سے آتا ہے، انسان کے اپنے اندر سے. خوف کی بنیادیں مستقبل میں ہوتی ہیں، غم کی بنیادیں اپنے اندر ہوتی ہیں حال میں. ہمارے سوچنے کا انداز کا جو بیلنس اور توازن جب وہ بگڑتا ہے، وہ توازن اور وہ عدل اور وہ بیلنس جس کی طرف رہنمائی دین نے کی ہے، قرآن نے کی ہے، جب وہ بگڑتا ہے تو وہ عدم توازن کی کیفیت وہ چیزیں پیدا کرتی ہے جسے ہم حزن کہتے ہیں یا غم کہتے ہیں. یہ بھی جائنٹ کلر ہے. اور پھر یہی بڑھتا ہے تو پھر ہمارے یہاں یہ اسٹریس کہلاتا ہے، ہمارے یہاں انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے. آج کل تو وہ بچے بھی ڈپریشن کے مریض ہونے لگے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. بہت سمپل چیزیں ہیں جو میں رکھ رہا ہوں، اور یہ بہت معمولی، بہت سمپل چیزیں ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ رہنمائی قرآن کی ہے. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 سے 13 کا بھی جب یہاں تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا، بظاہر بہت معمولی باتیں اور بہت سمپل چیزیں ہیں،
لیکن پورے معاشرے کے استحکام کی بنیادیں ہیں وہ، پورے معاشرے کو ڈسمینٹل کر دینے اور بمبارڈ کر دینے والے جیسے جرائم ہیں جن کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں. تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے جیسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. ممکن ہے کہ آپ ان میں سے بہت سو کو اتنی اہمیت نہیں دیں، لیکن میں تھیوریٹیکل نہیں رکھ رہا آپ کے سامنے، میں اپنی زندگی کے تجربات رکھ رہا ہوں قرآن سے ہی لیے. اور کتنی ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعی ٹینشن فری ہو گئے، یا کم از کم وقتی تناؤ یا وقتی پرابلمز جو ہیں اس کے اوپر ان کو انہوں نے کنٹرول کر لیا، اور بہت اہم اپنے کسی ایکسپیڈیشن مہم کے اوپر کہیں جا رہے تھے اور پھر ان کے ٹینشنز تھے اسی وقت ختم ہو گئے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں جن کا خیال رکھیں، نظر انداز نہیں کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے قرآن جدھر توجہ دلاتا ہے تھینکفلنس، شکر گزاری. بہت اہم آیت ہے، بار بار سنی ہوگی آپ نے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. شکریہ ادا کرو تم. یہ میوچول ہے. ذکر کا مطلب ہے یاد. ہمارے یہاں پھر بھائی اردو کا مفہوم بدل گیا ہے. ذکر کا مطلب یاد کرنا یا یاد دلانا. وہ کچھ جو بیڈز ہیں ان کے اوپر انگلیاں چلانا یا کچھ ورد کرنا اسے ذکر نہیں کہتے. یعنی یاد تو دل کے اندر ہوتی، یاد رکھنا اور یاد دلانا. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی کتنی بڑی بات ہے اللہ کی طرف سے، کتنی بڑی ایشورنس ہے کہ میں یاد رکھوں گا، میں یاد کروں گا تمہیں. واشکروا لی ولا تکفرون، اس کا خیال رکھنا. یعنی اس حصے کو تو بلکہ پہلے پڑھ لیں کہ تم شکریہ ادا کرتے رہنا، ناشکری مت کرنا. تب تم میری یاد کر پاؤ گے اور میں پھر تمہیں یاد رکھوں گا. اور اس نے آپ کو یاد رکھا تو پھر کہیں نہیں اٹکیں گے، کوئی اسٹریس قریب نہیں آئے گا. بات یہ ہے کہ وہ یاد رکھے اور کیا کیا اس سلسلے میں کرنا ہے. میں شکر کے سلسلے میں جلدی چند چیزوں سے گزروں گا جو بہت کہیں ہیں قرآن میں. بہت بڑی ایشورنس ہے یہ ابھی جو آپ کے سامنے ہے، بہت بڑی ایسی چیز ہے کہ لینے کا اللہ سے تیر بہدف طریقہ. یہ نسخہ ایک بتا دیا ہے، جگہ جگہ ہوتے ہیں نا کہ یہ ایسے نسخے کے جسے مجرب کہتے ہیں کہ بھائی یہ کرو تو یہ ہوگا. یہاں ہو سکتا نہیں، ایشورنس دی اللہ نے کہ لازماً ہوگا، ہو کر رہے گا. اللہ سے لینے کا طریقہ ہے. وَإِسْتَعْطَنَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اللہ نے اذن عام کر دیا، اعلان کر دیا، یہ اذن عام کر دیا تمہارے رب نے. لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے شکریہ ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ لام زبر لا، اگر ہم الف لگا دیتے ہیں نا لا، اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں اور معنی پلٹ جاتے ہیں. لام زبر لا، لام زبر لا کا مطلب لازمن ایسا ہی ہوگا. لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم لازمن نعمت میں اضافہ کریں گے تمہارے لیے. یہ اتنی یقین دہانی، اتنی ایشورنس کے ساتھ میں اللہ نے یہ فرمایا کہ میں لازمن لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں لازمن بڑھاتا چلا جاؤں گا نعمت، تم شکریہ تو ادا کرو. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کی، ان عذابی لشدید، پھر پھنس جاؤ گے اور اس کے بعد پھر تڑپتے رہو گے. بہت شدید اللہ کا بڑا سخت عذاب ہوگا. یعنی یہیں کے عذاب کی بات ہو رہی ہے، دنیا کے عذاب کی. اس لیے کہ شکر نعمت کو بڑھانے کی بات بھی یہیں کی ہے نا، تو یہ سزا کی بات بھی یہیں کی ہو رہی ہے. تو میں نے بہت مرتبہ یہ کہا لوگوں سے، کچھ کہتا ہوں کبھی کبھی کچھ ایکسرسائزز، کہ آج پچھلے 2 دن میں کتنی نعمتیں آپ کے ہاتھ آئی، اللہ نے کیا کیا دیا ان 2 دنوں کے اندر. لوگ سوچتے رہتے ہیں بہت دیر. میں کہتا ہوں لکھیے، پیپر پین سامنے رکھوا کے نوٹ کیجیے. کسی نے کوئی ایک چیز لکھ لی، کسی نے بہت، 3 سے آگے کوئی نہیں بڑھتا. پوچھتا ہوں پریشانیاں کتنی آئی، مسائل کتنے آئے پچھلے 2 دن کے اندر. تو کھٹا کھٹ وہ 10-15 تو فوراً وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ 10-15 فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سوچ کے پھر ایک آدھ اور بڑھتا ہے اس کے اندر. یعنی اللہ نے آپ کے ساتھ میں سب برا ہی برا کیا ہے. تو ہر ایک قلم لے کر بیٹھے اور کاغذ قلم لے کر بیٹھے اور سوچنا شروع کرے تو جو انعامات ہیں، جو نعمتیں، وہ یاد نہیں آتی. اللہ نے کہا یاد کرو، یاد نہیں آتی، شکریہ کیسے ادا کرو گے؟ ایکٹنگ کریں گے پھر. یہ الحمدللہ اس کی تسبیح شروع کر دیں گے کہ شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ کا. یہ تو ایکٹنگ ہے. لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. کسی سے کہہ دیا اس سے تھینک یو، اسے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اندر نہیں ہے بالکل، یہ تو سامنے سے کہہ دیا اس نے، تو پھر ذرا سا بھی اپریشیٹ نہیں کرے گا.
وہ دلوں کا حال جانتا ہے، اس سے کہہ رہے ہیں روز تھینک یو. اس کے اوپر دانوں کے اوپر ہزاروں دفعہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اندر ہے ہی نہیں کہیں پر شکریہ، اندر شکایتیں ہی شکایتیں. یہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کیسے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا احسان کرم ہے، بس ہیں ٹھیک ہے، گزر رہی. یہ آپ اللہ کی شکایت کرتے ہیں بندوں سے، اور قرآن کہتا ہے جانتے ہیں کیوں ہوا تھا یہ تمہارے ساتھ؟ کہتا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم فبما کسبت ایدی الناس. تمہیں جو پریشانی آتی ہے جو بھی، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. کہیں فیصلے ڈیسیشنز غلط ہوتے ہیں، کہیں تم امپلیمنٹ غلط طریقے سے کر جاتے ہو. تو یہ جب اس کے اندر، تو پھر اس کے بعد اس سے نکلنے کے لیے ٹھیک ہے کوشش کرنا، ایفرٹ کرتے رہنا. لیکن نعمتیں بے شمار، یعنی ان سے جو سب کو ملی ہیں پوری کائنات کے اندر، ہر انسان کے اوپر، آپ میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں بلا استثناء، میں نہیں جانتا نا لوگوں کو یہاں پر چند کے علاوہ، لیکن اتنی بات جانتا ہوں بنا استثناء ایک بھی ایسا یہاں پر نہیں ہے جس کے پاس چند ایسی نعمتیں نہ ہوں جو کسی اور کو نہیں ملی، جو صرف ایکسکلوسیولی آپ کی اپنی. ہم شکریہ ادا نہیں کرتے اس کا. اور شکریہ ادا کرنے کا مطلب، جیسے میں نے کہا نا، زبان سے کہنا کوئی شکریہ نہیں ہوتا. شکریہ کا احساس دل کے اندر ہوتا ہے. وہ شکریہ کا احساس پھر قدردانی کی طرف لے کر جاتا ہے. میں آگے بڑھ رہا ہوں تو ہر پوائنٹ اس کے اندر بہت تفصیل سے کہنے کا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. نعمت یہاں واحد میں کہا ہے، اللہ کی ایک نعمت شمار کرنا چاہو، اس ایک نعمت کو نہیں گن پاؤ گے. باقی کو تو چھوڑیے، بہت چھوٹی تھی. میں تو یہاں پر جتنی میری تھوڑی سی معلومات ہے، میں پانی کے بارے میں کچھ کہنا شروع کروں تو اس کے اوپر اچھا خاصا وقت نکل جائے گا. جتنا تھوڑا سا میں جانتا ہوں، پھر جو کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں اور دوسرے سائنٹسٹ ہیں وہ بتائیں گے اس سے بہت آگے کی باتیں. اور پھر وہ سب نہیں جانتے جو اور جانتے چلے جائیں گے، جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے. پانی ایسا اکیلا، ایسا لیکوڈ، اکیلا ایسی چیز جس کے اندر ہر چیز جو ہے، تقریباً ہر چیز ڈیٹول ہو جاتی ہے، بہترین سالوینٹ ہے. پانی جو ہے وہ ٹیسٹ لیس ہوتا ہے. اگر ٹیسٹ لیس نہیں ہوتا تو آپ کو کھانوں میں ذائقہ ہی نہیں آتا. بناتے کچھ، نمک اور دوسرے مسالوں کا ذائقہ کچھ اور ہے، اور پانی جو ملا دیا آپ نے تو کچھ اور ہو گیا. پانی ایسی چیز ہے کہ صرف پانی اکیلا ایسا لیکوڈ ہے، یعنی اکیلا ایلیمنٹ ہے کہ جو باقی چیزیں جو ہیں وہ جب سالڈ ہو جاتی ہے، سالڈیفائی ٹھنڈی ہو کے، تو پھر وہ نیچے بیٹھتی ہیں اور ایکسپینڈ کرتی ہیں اور اوپر آتی ہیں. گیسز جب گرم ہو جاتی ہیں، پانی جب ٹھنڈا ہوتا ہے برف بن جاتا ہے تو اوپر آ جاتا ہے، برف ہلکی ہوتی ہے. اور باقی پانی، یہ صرف پانی کے اندر ہے. تو پھر سمندر کے اندر جو پانی، جیسی سخت برف جن علاقوں کے اندر سخت سردی پڑنی شروع ہوتی ہے، وہاں اوپر کی تہ کے اوپر برف جم جاتی ہے، کیونکہ برف اوپر رہتی ہے، وہ اوپر ہوتی ہے. تو پھر اندر ساری جو زندگی ہے، جو حیات وہاں ہے، وہ محفوظ رہتی ہے. ورنہ وہ نیچے سے برف بننی شروع ہو تو سب کچھ ختم ہو جائے، ایک لاجیکل بیلنس بگڑ جائے سارا. تو میں پانی کو چھوڑے، میں تو خود پانی کے بارے میں، جیسے میں نے کہا کہ تھوڑی دیر تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پانی سے ہمیں کیا کیا ملا ہے. لیکن پھر چھوٹی سی آپ کی جسم کی نعمتوں کے اندر آپ کی ایک آنکھ، میں ایک دفعہ ادھر ادھر سے پڑھ کر اکٹھا کر کے، اور پھر کچھ چیزیں جو میں نے رکھی تھی تو 1 گھنٹہ لگا تھا اسے بتانے میں. آپ خود دیکھ لیجیے گا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. جب چھن جاتی ہیں تب احساس ہوتا ہے لوگوں کو. تم ایک نعمت کی گنتی نہیں کر سکتے، نعمتیں تو بے شمار ہیں، ان سب کی بھی نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم. غفور کو بھی سمجھ لیجیے، مغفرت لفظ جو ہے بہت بڑی چیز ہے. ایک معافی، ایک مغفرت ہے اللہ کے یہاں. ہمیں سے پتہ نہیں جتنے وہاں پر ہوں گے، جتنے موجود ہوں گے، بڑے بڑے، میں کتنی چیزیں، بہت سے لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں نا. ابھی تو یہاں پر یہ بھی کہا کہ وہ تقویٰ میرے اندر ہے، کہا گیا کچھ حصہ تو ہر ایک کے اندر ہے اس کا، آپ سب کے اندر. میری کمیاں بہت سی، زیادہ تر جو ہیں کمیاں وہ میں جانتا ہوں، اور مجھے نہیں پسند ہے کہ دوسروں کو معلوم ہو جائیں. بعض کمیاں وہ ہیں جو میں یہ نہیں چاہتا میری وائف کو معلوم ہو جائیں. بعض کمیاں وہ ہیں جو میں نہیں چاہتا میرے بچوں کو معلوم ہو جائیں. بعض کمیاں وہ ہیں جو میں نہیں چاہتا میرے دوستوں کو معلوم ہو جائیں. ایز اے ہیڈ آف این آرگنائزیشن بعض کمیاں وہ ہیں جو میں نہیں چاہتا کہ میرے آرگنائزیشن کے اور لوگوں کو معلوم ہو جائیں.
اللہ کے یہاں سب کھلی ہوں گی, کوئی ایک بھی ایسے نہیں ہوگی جو سامنے سب کے نہیں آ جائے. بڑی شرمندگی ہوگی, حضور بھی ہوں گی. معافی کی صفت اللہ کی, معافی شان معافی یہ ہے کہ جاؤ بہت سی چیزیں چھوڑ دیں, اس میں سے درگزر کیا, یہ معافی ہے. ذلت تو ہو گئی سب کے سامنے. مغفرت یہ ہے کہ ڈھک دیا, فائل کے پیپر بند ہو گئے, اس پر کوئی نہیں دیکھ سکے گا, جاؤ ایسے چھوڑا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, اتنا حصہ ڈھک دیا, اس کا حساب بھی نہیں ہوگا. بہت اوپر کی بات ہے, وہ غفور ہے, ڈھکتا رہتا ہے. آپ کی جتنی غلطیوں کی وجہ سے جو آپ کو مصیبتیں, آپ کو پریشانی آنی چاہیے وہ نہیں آتی, اس لیے کہ اس نے ڈھک دی تھی. اصلاً تو اس کے نتائج میں اس کے نتائج ایسے آنے چاہیے تھے کہ برباد ہو جاتے. اور رحیم ہے, رحیمیت کے صفت کی ہی وجہ سے اگر آپ کنسٹرکٹیو کام اس کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق, کائنات میں جو اصول کے مطابق کرتے رہیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ ملے گا اچھا. یہ اللہ کے رحیمیت کی صفت ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, تو اللہ کی نعمت. اور پھر فرمایا 2 بار لگاتار تلے اوپر, ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشکل کے ساتھ میں, ہر پریشانی کے ساتھ میں ایک سہولت کا پہلو ہے, ایک آسانی کا ہے. ہم اس میں سے ہمیشہ وہ مشکل, وہ آسانی اگر جو ساتھ میں لگا ہوا ہے اس پر نظر ہی نہیں جاتی, اس پہلو میں جس وقت ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم بڑی پریشانی کے اندر ہیں, وہی چھا جاتی ہے اوپر. اور پھر وہ نگیٹیوٹی آپ کو تباہ کرتی ہے, آپ کا خون جلاتی ہے, وہ منفی سوچ. اس میں سے اسے چھانٹیے جو کہ کوئی مصیبت, کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے. 2 بار کہا ہے, دوہرایا اللہ نے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اس کے ساتھ ایک آسانی کا, ایک سہولت کا پہلو موجود ہے, اسے ساتھ میں لیجئے, آگے بڑھ جائیے, اسے بھول جائیے. ذہن سے کھرج دیجئے, ہو گیا نا, آپ کے ذہن میں آئے گا, خون جلتا رہے گا آپ کا, کسی اور کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. یہ بہت ہوتا ہے ہمارے ساتھ میں. میں یہاں پرانی دلی کے اندر میں ہی چلا جا رہا ہوں, ایک صاحب آئے, وہ سائڈ سے بائک سے تھے یا کسی چیز سے, وہ کونی ہینڈل ان کا مارتے ہوئے نکل گئے, کوئی خاص چوٹ نہیں لگی. اب میں کوڑا رہا ہوں, یہاں سے گالیاں بک رہا ہوں, آواز دے رہا ہوں, اور بڑی دیر تک غصہ دیکھ کر نہیں چلاتے, پاگل ہو گئے. وہ تو گیا, جتنی دیر میں نے گالیاں بکی کچھ بھی نہیں بگڑا اس کا, وہ جا چکا, میں اپنا خون جلا رہا ہوں, تو نقصان اپنا کر رہا ہوں نا. اسے میں ہنس کے جھاڑ دیتا اور چلا جاتا تو میرا اپنا نقصان نہیں ہوتا. یہ ساری غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں, کہ جو اچھے پہلو ہیں کہ ارے زیادہ چوٹ لگ جاتی ہے, اللہ نے کیسا بچایا. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دوں, بڑی عجیب صورت ہے, بڑی عجیب. اور اللہ نے احسن القصص سے لکھا ہے کہ صرف ایک نبی ہیں جن کی داستان شروع سے, بچپن سے لے کے آخر تک سلسلے وار ترتیب کے ساتھ میں اللہ نے بیان فرمائی. یہ صرف ایک ہی کے سلسلے میں ہوا, اس لیے اسے کہا کہ یہ بہترین قصہ آج سنا رہے ہیں. بچپن میں جو کچھ بھائیوں نے کیا, چھوٹی سی عمر کے اندر وہاں ڈال دیا کنویں میں, مصر کے بازار میں بیچے گئے, بڑے سستے بکے. اس گھر کے اندر گئے جہاں پر ان کو شروع میں غلام بنایا گیا, اور بات کو اس سے زیادہ بڑی آزمائش آ گئی جو ان کے لیے بڑی سخت تھی. نبوت بھی اس وقت مل چکی تھی. پھر آخر میں یہ ہوا کہ وہاں کے جو ہائی سوسائٹی کے لوگ تھے, بڑی بدنامی چاروں طرف ہونے لگی تھی, ان کے لیے بڑی عام بات تھی. پریشانی یہ تھی کہ یہ ایک پارسا پھنسا ہوا ہے درمیان میں, جس کی وجہ سے یہ ہمارے اندر کی یہ باتیں جو ہیں یہ سب عوام میں چلی جائیں گی. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہی ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ اسے جیل میں ڈال دو. یہ جانتے ہوئے کہ بے قصور نے سب جانتے تھے, اور اسے پھر جیل میں ڈال دیا گیا. ہر نظام میں یہی ہوتا ہے کہ اسے بیچ میں سے ہٹاؤ تو بانڈے ٹوٹ جائیں گے. وہ کتنے عرصے جیل رہے, سالوں. ایک موقع ذرا سا آیا تھا, انہوں نے توجہ دلائی, ساتھ میں قیدی تھا کہ وہاں شاہ سے ذکر کر دینا, بھول گیا. اور بہت سالوں رہے, ایگزیکٹ نہیں معلوم کتنے سال. ایک طویل عرصے تک پریشانیاں, مصیبتیں, آزمائشیں لگاتار ہوتی چلی گئیں. اس کے بعد نکلے, رہائی بھی ملی. اس طویل داستان کے اندر جو پوری ایک صورت کے اندر ہے, ترتیب وار کسی ایک جگہ ملا آپ کو کہ یہ دعا ان کی ملی جیل کے اندر کہ اللہ بڑی پریشانی میں وہ نکال دیجئے. یہ دعا ہی نہیں کی کیا بہت ہاں میں جیسا آپ نے رکھا ہے مجھے ٹھیک ہے, مجھے منظور ہے, میں یہاں بھی نبوت کا کام کر رہا ہوں قیدیوں کے اندر, لیکن میں تو عافیت پسند کرتا ہوں, مجھے نکال دیجئے. ایک جگہ نہیں ہے. ایک تدبیر بیچ میں بہرحال کی تھی, وہ اسے اللہ نے بھلا دیا. اس شخص کو جو
قیدی ساتھ میں تھا جو باہر گیا تھا. اب جب اللہ کو منظور تھا نکلے اور بڑے اونچے مقامات پر پہنچ گئے. یہ سب تربیت کا نظام چل رہا تھا, ان سب جگہوں سے گزارنا تھا وہاں پہنچانے کے لیے, وہ ضروری تھا. یہ تھا یہ تنگی کے ساتھ میں اس کا پہلو سہولت کا یا آسانیوں کا یا ایک اچھے مستقبل کا پہلو ساتھ میں موجود تھا جو نظر نہیں آتا تھا, لیکن ان کو کبھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. اور اس کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کیا. پڑھیے گا کیا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے, میرے رب کا شکر ہے جس نے مجھے اتنی عزت دی اور مجھے جیل سے نکالا, قید سے رہائی دی. ارے قید سے رہائی اگر اللہ نے دلوائی تو قید میں ڈلوایا بھی تو اللہ نے تھا, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اتنے سال, ارے یہی کہہ دیتے کہ اتنے سال قید میں رکھنے کے بعد مجھے رہا کر دیا, آپ کا شکریہ. کوئی تذکرہ نہیں بھول گئے, جیسے یاد ہی نہ ہو. پھر بھائی آئے, جب آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا, لا تصریب علیکم اليوم, انہوں نے کہا ہم سے خطا ہو گئی. بات اتنی سی بات کہی تھی, ہم واقعی قصوروار تھے. انہوں نے کہا لا تصریب علیکم اليوم, مطلب یہ کہ اب پچھلی باتیں کبھی یاد ہی نہیں دلاؤں گا, ختم. وہ سارے تذکرے ختم, آئندہ بھی کبھی ذکر نہیں آئے گا آج کے بعد سے. اور یہی سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مکے میں داخلے کے وقت کہا تھا کہ جنہوں نے لمحہ لمحہ اذیتیں دی تھیں, کہا کہ اور نہیں کیا, کبھی اس کا حوالے آئندہ نہیں دوں گا. لا تصریب علیکم اليوم, کبھی اس کے بارے میں تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا جو کچھ تم کر چکے ہو آج کے بعد. کہ کتنے سخت حالات گزرے تھے. یہ ہے شکریہ, یہ اصل شکریہ ہے. یہ پھر نعمتیں بڑھتی ہیں. یہ ہے مشکلات کے بعد وہاں مکے کی زندگی کے اندر وہ پہلو چھپے تھے جس کی وجہ سے کامیابیاں ملی ہیں مدینے کے اندر. اور حضرت یوسف کے اس پوری آزمائشی دور کے اندر وہ تربیت کا نظام چل رہا تھا, وہ چیزیں چل رہی تھی جس کی وجہ سے وہ اس مقام کے اوپر پہنچے, جس جگہ پر وہ پہنچے. آپ وہ پہلو تلاش کیجئے جو مثبت پہلو ہے اور اسے لے کر آگے بڑھ جائیے. شکریہ پھر دل سے ہوگا, دل کے اندر سے آئے گا. وہ جو دل کے اندر سے نکلے صرف وہی شکریہ ہے. لا ازیدنکم, اللہ کہتا ہے کر کے دیکھو, یعنی دل میں آ جائے. وہ جانتا ہے دل کی بات, زبان سے بھی کریں بہت اچھی بات ہے, کریں چاہے نہ کریں, عمل سے تو ظاہر ہوتا ہی ہے شکریہ. مجھے ایک بڑا خوبصورت فلاور بیس اگر آپ میں سے کوئی پریزنٹ کر دے, اس کا شکریہ یہ ہے کہ میں اس کے اندر پھول لگا کے اپنے ڈرائنگ روم میں سینٹرل ٹیبل پر رکھ دوں. اگر بہت اچھا تھا تو بہت خوبصورت تھا, یہ شکریہ ہے. قدردانی اسے شکریہ کہتے ہیں. یہ عمل میں جب تبدیل ہوتی ہے, چاہے منہ سے میں تھینک یو کہوں یا نہ کہوں, آپ دیکھیں گے کبھی تو آپ کو اچھا لگے گا, دل چاہے گا کچھ اور بھی دیں گے. کسی دن آپ آئیں, بیکار نہیں ہے, میں نے توڑا نہیں, کہیں اس میں پھینکا نہیں ہے, کہیں پر سائڈ میں کہیں ڈال نہیں دیا ہے, لیکن اسی فلاور اس سے کام لے رہا ہوں, اپنے استعمال میں لا رہا ہوں. اس کے اندر میں پانی بھر کے واش روم جا رہا ہوں. تو اگر دیکھ لیا تو زندگی میں کبھی کچھ نہیں دیں گے مجھے. یہ ناقدری ہے تحفے کی. تو قدردانی ناقدری میں یہ فرق ہے. تو آپ کے عمل سے قدردانی نظر آنی چاہیے, وہ شکریہ ہے. اور دل کے اندر بھی ہو. دل کے اندر نہیں ہوئی تو وہ دل کے اندر نہیں ہوگی, دل کے اندر شکایتیں ہوں گی, چاہے آپ وہ شکایتیں دوسروں سے کریں چاہے نہ کریں. دل کے اندر اگر شکایتیں ہوں گی آپ کو جلاتی رہیں گی, آپ کی کریٹیوٹی ختم ہوتی رہے گی, تعمیری صلاحیتیں ختم ہوتی رہیں گی, زندگی بھر کے لیے نقصان بڑھتے چلے جائیں گے. اور یہ جو ہے یہ تعمیری صلاحیتیں بڑھیں گی. لا ازیدنکم, اللہ کا وعدہ ہے میں بڑھاتا چلا جاؤں گا. آپ کو لینا ہے اللہ سے تو ایک لازمی, اللہ نے کہا لازماً اور دوں گا, بڑھاتا چلا جاؤں گا. تو اس سے لینے کا یہ بالکل تیر بہدف نسخہ جو اس نے خود بتا دیا. واما بنعمت ربک فحدث, بڑی پیاری صورت ہے. میں آخر میں ذرا سا پریکٹیکلی یہاں اسے پلے بھی کروں گا اینڈ میں نے اس لیے 15 منٹ مانگے تھے کہ اس سے پہلے روک دیجیے گا. جو نعمت بھی ملے تمہیں اسے بار بار ریمائنڈ کرانا اپنے آپ کو, بار بار, وہ ایک بار خالی نہیں. جو نعمت بھی ملے, سورت شروع ہوتی ہے اس جگہ سے کہ جہاں پر یہ ایشورنس دی, بات کا مضمون پہلے, تمہارا آئندہ دور پہلے سے بہتر ہوگا, لازماً ہوگا. اس کے ساتھ میں ہے کس کا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ تو ہوا تھا, مدینے کا مکے سے بہتر تھا, یقیناً تھا. ارے آپ سے کہا ہے, کہیں وہاں اے محمد نہیں ہے جو ہم بریکٹ لگا دیتے ہیں. قرآن پورا آپ سے مخاطب ہے, پورا.
یہ ہے قرآن کا شان نزول، آپ کے مسائل. قرآن کا زمان نزول ہے آپ کا دور. اس کے لیے یعنی گہرائی کے فہم کے لیے وہ علماء چیزوں کو تلاش کریں، اس میں سے بہت سی جگہ اندازے لگائیں کہ یہ کب نازل ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس کے اپنے لٹریری فائدے ہیں بہت سے، لیکن قرآن کے اگر نزول کا دور آپ کا دور نہیں ہوا تو آپ کے لیے نہیں ہے، اور قرآن کا نزول اگر آپ کے مسائل پر نہیں ہوا تو آپ کے لیے نہیں ہے. وہ کچھ پچھلی داستانیں ہی ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں. قرآن نے کہا ہے خود، ایک جگہ کہا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، ان سے کہو تم سب ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر الینا جو ہماری طرف بھیجا گیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ظاہر ہے. ایک جگہ قل آمنا باللہ وما انزل علینا، ہم پر جو نازل ہوا ہم سب پر کہہ دو ہم ایمان لائے اس پر، اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا. یہ کیسے ہوگا؟ ایک حرف بھی نیا نازل نہیں ہوگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وہ وحی کا سلسلہ رک گیا، لیکن قرآن کا ارتقا جاری رہے گا. تو ہر دور کے اندر آپ کو وہی آیات جو ہیں وہ آپ کے دور کے اندر کچھ اور بہت سے معنی دیں گی. ابو لہب تباہ ہو گیا، تبت یدا ابو لہب، برباد ہوا تاریخی بات ہے. یہ قرآن خاص طور سے ہسٹری میں ہمیں کیوں بتا رہا ہے برباد ہو گیا؟ مال و دولت بھی کام نہیں آیا، اس کی کمائی بھی کام نہیں آئی. اصول بتا دیا ہوتے خالی ایک ابو لہب اس کا نام ہی نہیں تھا. ابو لہب کہتے تھے، ابو لہب کے اصل لٹرل میننگ ہے جس کے اندر آگ ہو، شعلے والا. اب تم سے کہا جا رہا ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ برباد ہو گیا وہ جس کے اندر آگ ہے کسی بھی طرح کی، چاہے وہ نفرت کی آگ ہو، چاہے وہ حسد کی آگ ہو، چاہے وہ غصے کی آگ ہو، چاہے وہ مخالفت کی آگ ہو. برباد ہو گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، پیسے ہوں گے، خوب مال و دولت ہوگا، کسی کام نہیں آئے گا. آگے ہے اس کی ازدواجی زندگی بھی ناکام ہو جائے گی. سب کچھ ہونے کے بعد ہم سے کہا جا رہا ہے قرآن نے کہا، اور وہ بات بھی صحیح تھی. ابو لہب ایک شخص کا تخلص، ایک شخص کا لقب تھا وہ، اس لیے کہ اس کا منہ بڑا لال بھبو کا تھا. تو قرآن نے نام کہاں لیا ہے؟ قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا جس پر آپ اپنے دور کے اندر یہ دیکھ لیں اور ایک اصول سمجھ لیں. اور اس نام کا ایک شخص تھا جو تباہ ہوا اور برباد ہوا، وہ اپنی جگہ حق ہے. تو قرآن میں ارتقا ہے، لگاتار آپ کے دور میں آپ کو گائیڈنس دیتا چلا جائے گا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کو جو نعمتیں ملیں اسے ریمائنڈ کرائیے، بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیے. روز ملیں گی، اور جتنا نعمتوں کو چن چن کر ڈھونڈنا سوچنا شروع کریں گے اتنا زندگی کامیاب ہوتے چلی جائے گی. زندگی کامیاب ہوگی تو اسٹریس غائب ہوتا چلا جائے گا. اسٹریس بے چینی تو اسی سے ہوتی ہے، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ پریشانی ہے پریشانی. تو یہ اسٹریس فری لائف کے لیے پہلا اصول تھا. چھوڑے اسے میں چھوڑ رہا ہوں جلدی کی وجہ سے، آیات بہت سی ہیں. یہ ہم روز کہتے ہیں، بھی آئی تھی نا بات، ایاک نعبد، یہ دعویٰ ہے. آپ میں سے سب روزانہ بہت مرتبہ ایاک نعبد، آپ ہی کی کرتے ہیں بندگی، آپ کی نہیں، آپ ہی کی. ایاک کا مطلب یہ ہے، نعبد کا ہوتا ہے آپ تمہاری بندگی کرتے ہیں، آپ کی بندگی کرتے ہیں. ایاک نعبد صرف آپ کی کرتے. یہ دن میں کتنی دفعہ کہتے ہیں. یہ دعویٰ ہے. اس دعوے کا ایک ٹیسٹ ہے، وہ خود اللہ نے رکھا، کرتے ہو نہیں کرتے ہو. ان کنتم، میں بات کا حصہ پڑھ رہا ہوں پہلے، ان کنتم ایاہ تعبدون، وہ کہا تھا نا، تم کہتے تھے نا ایاک نعبد، صرف آپ کی بندگی کرتے ہیں، بس کرتی ہیں. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف میرے بندے ہو، صرف میرے بندگی کرتے ہو یا کرتی ہو، واشکروا نعمت اللہ، شکر کر کے دکھاؤ اللہ کی نعمتوں کا. یہ ٹیسٹ ہے اس دعوے کا جو روز چل رہا ہے. اور شکریہ کی زندگی نہیں تو نہیں کرتا اس کو. اور بھی ہیں ٹیسٹ، یہ میں نے یہاں پر ایک رکھا ہے. تو ایک ٹیسٹ اس کا یہ ہے کہ یہ ایاک نعبد آپ کا سچا ہے یا جھوٹا، کہ زندگی میں شکایتیں بھری ہوئی ہیں یا زندگی میں نعمتوں کی کا شکریہ بھرا ہوا ہے دل سے، اور وہ شکریہ آپ کو اٹھاتا چلا جائے گا. اسٹریس ٹینشن ختم ہوتا چلا جائے گا. بہت معمولی بات ہے، ذرا مشکل ہے اپنی پریکٹس میں لانا، اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے. میں نے کیا ہے.
ان سب چیزوں کے اوپر جو آپ کے سامنے رکھا ہوں عمل کرائے ہیں، زندگی بدل گئی. میں اچھا نہیں لگتا کوئی دعوے کرتے ہوئے، لیکن مجھے کوئی اور نہیں ملا اور ہوں گے، یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے. 35 سال میں کسی ایک معمولی سی بھی کوئی مجھے ٹینشن میرے پاس نہیں پھٹکا ہے. لوگ پوچھتے ہیں آپ کی صحت بہت اچھی ہے، I'm 71+، تو کہتے ہیں بہت اچھی، ایسی کیسے ہے؟ آدھے سے زیادہ ساتھ کے لوگ گزر گئے، باقی جو ہیں وہ ذرا سا ہل کر چلتے ہیں. تو میں نے بہت سوچا، بڑی بے قاعدہ لائف ہے، بہت بے قاعدہ لائف ہے، کھانے پینے کی کے حساب سے، سونے جاگنے کے حساب سے، اور بہت سی اور چیزیں. تو اب تک تو کبھی کا مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ نکل جانا چاہیے تھا جو بہت پہلے گزر گئے. مجھے یقین ہے بہت سوچ کر ہوا. میں پھر خود سوچنے لگا، لوگ جگہ جگہ پوچھنے لگے کہ میری زندگی میں ٹینشنز نہیں ہیں. لاسز بہت ہوئے، دھوکے بہت ہوئے، جسے لوگ مصیبتیں کہتے ہیں وہ بہت آئیں، آتی رہتی ہیں، وہ تو آخری سانس تک آئیں گی آپ میں سے ہر ایک کو. یہ سمجھے بند ہو جائے گا، کسی کا بند نہیں ہوگا. یہ ٹیسٹ آئیں گے، صرف یہ کہ وہ مسائل آپ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، یا آپ یہ دیکھیں کہ کیوں ہوا تھا، صرف اس لیے انالائز کریں، آئندہ اس سے بچیں گے. ہوا تھا آپ کی اپنی وجہ سے، اور اسے دیکھیں کہ اب کیا ہے آگے مستقبل میں، یہ ان مع العسر یسرا، اور آگے بڑھ جائیں. اس کا ایک شکایت دل کے اندر نہیں آئے، زبان کی بات نہیں ہو رہی، نہیں آتی میرے، اللہ کا شکر ہے، تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. دوسروں کو دیکھ کے تکلیف میں دکھ ہوتا ہے، آنسو بھی نکلتے ہیں، اور لیکن کسی طرح کا نہیں ہوتا. اس لیے کہ میں نے عمل کیا ہے، خالی ایسی نے عمل کیا، ٹرین کیا، کوشش کر کر کے ٹرین کیا ان چیزوں پہ. اپنے آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو. اور بہرحال میں کیا بتا رہا ہوں، اللہ کے کلام میں سے چھانٹ کر چن کر جو میں نے نکالی تھی وہ آپ کو دے رہا ہوں. اور یہ آخری بات شکر کے سلسلے کی، الیوم اکملت لکم دینکم، وہ درمیان کا حصہ ہے چھوٹا سا، وہ جو آخری آیت جہاں قرآن مکمل ہو گیا تھا، بس بند ہو گیا، اب وہی نہیں آئے گی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، نعمت آخری تمام ہو گئی، اتمام نعمت ہو چکا. تو اتمام نعمت کیا ہے؟ قرآن کا نزول مکمل ہو گیا، یہ آخری نعمت ہے ساری نعمتوں. اس کا شکریہ، اس کا عملی شکریہ، جس کے لیے قرآن کانفرنس کب سے 2011 سے چلی آ رہی ہے. آپ کو قرآن کی عربی آنی چاہیے، خالی ترجمے سے کام نہیں چلے گا. یہ تو فوراً شروع کر دیجئے جو نہیں کرتے، لیکن قرآن کی عربی آنی چاہیے. نہیں ہے مشکل، یار 1 سال کے ڈپلوما میں اور 2 سال کے ڈپلوما کے اندر بڑی اچھی فرینچ بولنے لگتے ہیں، رشین بولنے لگتے ہیں، اور کیا صبح سے شام تک کیا کلاس اٹینڈ کرتے رہتے ہیں. تو پھر 1 سال اور 2 سال میں قرآن بھر کی لٹریری بات الگ ہے، انشاء اور ادب کی وہ بھی آ جائے گی. اور اب جگہ جگہ کورس چل رہے ہیں، بہت سہولت ہو گئی. تو پھر پوچھا جائے گا آپ سے، سوال کیا جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کی وسعت نہیں تھی، جس کے بس کی نہیں تھی، جس کا دماغ ایسا تھا اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا، اب کچھ یاد ہی نہیں ہوتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کسی کی وسعت سے زیادہ، کیپیبلٹی سے زیادہ حساب ہی نہیں ہوگا، بات ختم. لیکن اگر آپ کو دوسری لینگویج زبانیں آ سکتی ہیں تھوڑے سے دنوں میں، اگر آپ کو وہ تھوڑا سا وقت لگانے کے بعد، پورا دن نہیں، اگر 1.5-2 سال کے اندر قرآن کے پورا قرآن پڑھا جائے، اور آپ کے مطلب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اتنی عربی آپ کو آ سکتی ہے اور اس کے سکھانے کا انتظام بھی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تمہاری وسعت سے زیادہ، تمہاری کیپیبلٹی سے زیادہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن جتنی وسعت اور جتنی کیپیبلٹی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. اگر آپ کی ہے تو آپ کو حساب دینا پڑے گا. بچ کر نہیں جا سکیں کہ کیوں نہیں آتا تھا، وقت نہیں تھا. آپ نے 24 گھنٹے تو دیے تھے، ہماری ضرورتیں اتنی دے دی تھی کہ جو 24 گھنٹے میں پوری نہیں ہو رہی تھی، اسے پڑھو. یہ تو پھر لوگوں نے بتا دیا ہے نا، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. حساب دینا پڑے گا اس کا، اسے مینج کیجئے روزانہ. یہ نعمت آخری نعمت ہے. میں ابھی نعمت کے شکریہ کی بات ہو رہی ہے نا، آپ کا اسٹریس ختم کرنے کے لیے، اور یہ اتمام نعمت ہے. اس کو پھر جو کچھ ابھی بتایا گیا میں اور زیادہ یہاں پر نہیں کہنا چاہتا اس کے سلسلے میں، ویسے شروع کر دیں. دوسری سیکنڈ پوائنٹ، یہ دل کی طہارت صاف کر لیجئے. میں نے بہت دنوں ٹرین کیا اپنے آپ کو، بہت دن.
بہت سالوں. اس لیے کہ ایک میرے دوست پرانے ڈاکٹر جاوید انجم، میرے استاد مولانا شمس عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد ہم لوگ بہت تذکرے کرتے تھے، کیا کیا تھی بے پناہ نکلتی چلی جاتی تھی، خفیہ یہ بھی تھی یہ بھی تھی، بہت ہر چیز اپنی ان کی دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتی تھی. فقیر آدمی تھے. کہنے لگے ایک بہت بڑی خوبی ان میں یہ تھی کہ کسی کے خلاف بغض نہیں تھا، معمولی سی پھانس بھی نہیں تھی. جتنا سخت مخالف ہوتا تھا اتنا اس کے لیے نمازیں پڑھ پڑھ کے خیر کی دعا کرتے تھے. خیر کی، یہ نہیں کہ میری مخالفت بند کر دے، اس کے لیے بھلائی کی دعا کرتے تھے. میں نے تجربہ کیا، آپ بھی کیجیے گا. ارے اپنے مفاد کے لیے کر لیجیے گا کہ کسی سے کچھ کروانا ہو، کوئی بہت پریشان کر رہا ہو، کوئی اتھارٹیز میں سے ہو، اس کے لیے بھلائی کی دعا اسٹارٹ کر دیجیے، یا دنیا کی بھلائی کی بھی، اور دل سے کیجیے گا، چاہے کریں اپنے مفاد سے، کہ واقعی کامیاب ہو جائے گی. اس کا دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے لیے. وہ ان کے دل میں نہیں تھا، کینہ نہیں تھا کسی کے لیے، واقعی نہیں تھا. بڑے واقعات ہیں، میں یہاں ظاہر وہ سنانے کا موقع نہیں ہے. انہوں نے کہا، اور تمام میں پوری زندگی کی کتنی چیزیں آتی چلی گئی، فلم کی طرح گزرتی چلی گئی میرے سامنے سے. میں نے سوچا کہ میرے اندر تو بہت ہے، برسوں نہیں جاتا اور جائے گا بھی نہیں. ایسا نہیں ہوگا، اس جیسا انسان تو میں نہیں بن سکتا. پھر یہ کوشش کی کہ یہ ارادہ کیا کہ کوشش کرتا ہوں جتنا بھی ہو جائے. بہت سال ٹرین کیا اپنے آپ کو، اب نہیں آتا. اللہ کا شکر ہے، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے. دشمن ہے، مخالف بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، لیکن کس کے خلاف پھانس بھی نہیں ہے دل میں. احتیاطیں کرتا ہوں، کرنا چاہیے. کسی کا مزاج جیسا ہے، جیسے آپ کو تجربہ ہے کہ بڑا نقصان پہنچاتا ہے، احتیاط کیجیے. لیکن دل میں یہ کہ یہ مٹی میں مل جائے، اس کا نقصان ہو جائے، یہ آپ کا خون جلاتا ہے. یہ سب چیزوں کو چھوڑیے. یہ ابو لہب میں نے بتایا تھا کہ وہ جس کے سینے میں آگ ہے وہ برباد ہو گیا. یہ کمائی کام نہیں آتی، زندگی برباد ہو جاتی ہے. زندگی برباد ہونے سے بچائیے. یہ ہیں ٹینشن، تو یہ ہیں اسٹریسز. اس کو اگر جن لوگوں سے، اس کے لیے بھی ہم ایک پریکٹس کراتے ہیں. ایک نوٹ بک ہر ایک لے کر بیٹھے کیجیے گا روز. اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو. لوگ نہیں کرتے، سن لیتے ہیں. مرضی آپ کی، مسائل آپ کے ہیں. میرے حل ہوئے ہیں تو اور لوگوں کے حل ہوئے ہیں. آپ چاہیں تو اپنے کریں. ایک مجرب بات ہے، ایک نوٹ بک لے لیں، پین لے لیجیے. میں ان سے کہتا ہوں کہ ذرا سا ان کے نام لکھ لیجیے جن کے خلاف آپ کے دل میں تھوڑی سی بھی معمولی سی بہت زیادہ شکایتیں ان کے نام لکھ لیجیے، جتنے یاد آتے جائیں. میرا بھی لکھ لیجیے گا کہ کسی موقع پہ، اب نہیں پہلے بھی شکایتیں ہوئی تو میرا بھی لکھ لینا. اب نام لکھ لیجیے سب ان کے سب کے. اب ایک لسٹ آ گئی بہت سی جن سے شکایتیں ہیں، یا جن سے بس خالی شکایتیں، اور پھر غصہ، اور پھر کینہ، اور پھر نفرت. یہ ایک لسٹ بڑی لمبی سی بن جاتی ہے. اب اس کے بعد روز آپ کو کرنا یہ ہے جو ان سے کہتا ہوں میں، آپ چاہیں تو آپ شروع کر دیجیے. زندگی میں کامیابیاں شروع ہو جائیں گی تھوڑے دنوں میں. اس میں ویژولائز کیجیے گا. پہلا نام کون؟ راکیش. آنکھیں بند کر لیجیے اور راکیش کا تصور، چہرہ آ جائے سامنے. کہنا، جاؤ میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. دل سے کہہ دیجیے گا، زبان سے نہیں. دل کو ٹٹول لیجیے گا، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. اب نہیں رہے گا تمہارے خلاف کچھ میرے دل. جتنوں کو کر سکے اس میں سے ان کے نام کاٹتے جائیے. ہر ایک کے نہیں کٹ پائے گا، ہر ایک کو کر ہی نہیں پائیں گے. پھر اگلے دن لے کے بیٹھیے گا، کچھ نام کٹ گئے، باقی کو ویژولائز کیجیے اور کہیے جاؤ اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. اگر واقعی کیفیت کے ساتھ میں دل میں سے نکل جائے تو پھر نام کاٹ دیجیے گا. ایسے ہی مت کاٹنا، ہلکے ہلکے کر کے وہ لسٹ ختم کر دیجیے. کچھ دن لگ جائیں گے. مجھ سے کہا لوگوں نے، کہا کہ صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے اس میں 3 نام ایسے ہیں. ایک صاحب آئے، اور بھی ایک آدمی نے کہا اس میں 3 نام ایسے ہیں زندگی بھر بھی کرتا رہوں گا نا، یہ نہیں کٹیں گے. تو تم نے ارادہ نہیں کیا، یہی تو تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے. تم اپنی تدبیریں رکھو کہ اس سے نقصان سے بچے، لیکن تمہیں کھلا رہا ہے، تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے. تم سلگتے رہو گے، تم جلتے رہو گے. یہ چاہتے ہو یا اللہ کی اپنی کامیابی چاہتے ہو؟ حضرت وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وہ جو اس میں اس آیت کے آخر میں تھا. حضرت کہا جاتا ہے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی، بہتان لگا تھا، تو اس وقت جن کی کفالت حضرت بکر کرتے تھے، ایک وہ بھی شریک ہو گئے اس کے اندر پھیلانے میں خبروں کو.
اور خود حضرت ابوبکر ان کا خرچ اٹھاتے تھے. حضرت ابوبکر خاموش رہے, وہ دیتے رہے خرچ, کچھ نہیں کہا, اور کسی موقع پہ کسی سے کچھ نہیں کہا. لیکن پھر جب اللہ کی طرف سے بارات آ گئی, معافی کا اعلان آ گیا, اس دن انہوں نے یہ کہا کہ اب آئندہ اس کا خرچ بند, یہ اس نے بھی اس کے اندر حصہ لیا, میرا پرور تھا. تب یہ آیت نازل ہوئی, الا تحبون ان یغفر اللہ, کیا ان یغفر اللہ, تم نہیں چاہتے اللہ تمہاری غلطیوں کو ڈھانپ دے, حساب نہیں لے, چھپا لے, تم پسند نہیں کرتے. روتے روتے ہچکیاں بن گئی, داڑھی پر ہو گئی, اے اللہ میں پسند کرتا ہوں, اس کا خرچ دگنا کر دیا, مجھے یہ پسند ہے. کیا پسند ہے آپ کو؟ وہ آدمی تباہ ہو جائے, مجھے نہ ملے, یہی احساس ہے. ارے میں جل جاؤں, میں یہ بھی برباد ہو جائے. مجھ سے ایک جج نے کہا تھا, ڈسٹرکٹ جج تھی, جیسے اب تعلق اچھا تھا, بہت فرینک باتیں کچھ ہو جاتی تھی, بہت سال پہلے کی بات ہے. کہنے لگے طارق میاں, یہ ہمارے پاس آتے ہیں پارٹی, 2 پارٹی آتی ہیں, یہ جو جھگڑے لے کر آتے ہیں اپنے زمینوں کے, یہ آپس میں تو فیصلے کرتے نہیں, ہمارے پاس آ جاتے ہیں, ہم بھی انہیں صاف کہا, ہم بھی انہیں سوچتے ہیں, اس میں سے یہ دونوں برباد ہونے کے لیے آتے ہیں. جو جیت جائے اس کے تن پہ لنگوٹی رہ جاتی ہے, جو ہارے گا اس کے تن پہ لنگوٹی بھی نہیں رہے گی. تو اسپرٹ یہ ہوتی ہے کہ میرا چاہے جتنا نقصان ہو جائے, یہ زمین میں گھس جائے. کیوں اپنے آپ کو تباہ کرتے؟ تو یہ معافی کی یہ پریکٹس جو میں نے کہ یہ سٹارٹ کر دی ہے, وہ لسٹ کٹ جانی چاہیے. ذکر, ریممبر آف اللہ, اللہ کو یاد رکھنا. تو اللہ کو یاد رکھنا تو اللہ کے اصول و قوانین یاد رکھنا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, جو لوگ ایمان لائے, یہ ہے اطمینان قلب. ایمان لائے وہ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کی یاد سے, یعنی اللہ کے قوانین کی یاد رکھیں گے, اس پر عمل کریں گے, تو پھر اطمینان قلب ملے گا. الا سن لو, خبردار, بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے پھر ذکر وہ نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا, وہ لے کر بیٹھ گیا, آپ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا, اسے آپ ورد کہہ لیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کوئی فائدے نہیں, کچھ ہوتے ہوں گے, میں بالکل نہیں کہہ رہا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا آپ سے کہ فضول ہے, لیکن ذکر نہیں ہے. یاد تو دل کے اندر ہوتی ہے, زبان سے چاہے ظاہر ہو چاہے نہ ہو. ذکر سٹارٹ کر دیجئے. ذکر کیا ہے؟ ذکر یہ بھی ہے کائنات کے اندر جو اللہ کی آیات ہے ان کے اوپر غور کرنا, یہ ذکر ہے. اس کی یاد آتی ہے کہ اتنی بڑی کائنات یہ اس نے کس نے پھیلائی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ یہ آسمان اور زمین کی کریشن کے اندر اور دن اور رات کے اندر جو چینجز ہیں ان کے اندر, اس کے اندر لازماً اللہ کی آیات ہیں عقل والوں کے لیے جو عقل اپنی استعمال کرتے ہوں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یہ اور وہ ذکر کرتے رہتے ہیں, یہ یاد دلاتی ہے وہ چیزیں ان کو, وہ ذکر کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, کروٹوں پہ لیٹے ہوئے, بیٹھے کھڑے, بیٹھے کروٹوں پہ لیٹے ہوئے, چاہے وضو نہ کیا ہو, چاہے طہارت نہ ہو. اس سے تو کسی نے نہیں روکا, اس وقت اللہ کی آیات پر غور کرنے تھے تو تب بھی کسی نے نہیں روکا آپ کو. اس کا شکریہ اور اس کی یاد, اس کی عظمت آتی ہے دل کے اندر, وہ اس کی یاد دلاتے ہیں. تو کائنات میں اللہ کی آیات پہ غور کرے, وہ بھی اللہ کی آیات ہے. اور پھر یہ ذکر, افضل الذکر انا انزلنا الذکر, کہا نا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا, اس قرآن کو ہم نے نازل, اسے قرآن یہ افضل الذکر ہے. تو تذکرہ یہ گزر چکا کہ اطمینان قلب, یہ سکون چاہیے, قرآن سے جڑیے. جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر چاہے ایک ہی آیت ہو, لیکن پھر وہ آپ کے اندر گھومتی رہے سارے دن. وہ احکامات بھی دن بھر گھومتے رہے, کام کرتے رہیے, وہ بھی گھومتے رہیں. آپ کا مائنڈ اس سے کنڈیشنڈ ہو جانا چاہیے, پروگرامڈ ہو جانا چاہیے. زندگی بدلتی چلی جائے گی, پھر سوچ کر نہیں کریں گے, تو پھر آٹومیٹیکلی آپ سے وہ چیزیں ہوتی چلی جائیں گی جن چیزوں کا جو سولوشن دیا ہے, آپ صحیح راستے کے اوپر نکلتی چلی جائیں گی. یہ نیکسٹ ہے توکل علی اللہ. ہمارے یہاں بھی اس کا بھی بڑا مفہوم اردو کے اندر غلط ہوتا ہے توکل کا. توکل کا مطلب ہے اپنی ڈیوٹی کمپلیٹ, جتنی پورے جو اس کے تقاضے ہیں اس کے ساتھ پوری کر دیجئے, پھر بھی ضرورت پڑ جائے گی آپ کو. آپ نے ایک اسٹوڈنٹ نے سب کچھ کیا, بڑی محنت سے کیا, سال بھر پڑھا تھا, آخری دنوں میں نہیں, پورے سال تیاری کی تھی, اس کو کانفیڈنس ہے کہیں سے کچھ آ جائے 100%. ایگزام پہلا دن ہے, لیٹ ہو سکتے ہیں, سیٹ ڈھونڈنے میں دیر ہو سکتی ہے اور مختلف جگہوں پر, تو آدھے گھنٹے پہلے پہنچوں گا, سکون سے, دل میں گھبراہٹ نہیں ہے,
گھر سے نکلا, جا رہا تھا بائک سے, وقت سے پہنچ رہا ہے, سب کچھ تیاری تھی, تو وہ تو ہیرو تھے, یہ ٹاپر مٹیریل, ایسا 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 بچہ سائڈ سے گلی سے لین سے ایک تیزی سے بائک آئی, دھاڑ سے مار گئی. اس پہ اس کا کنٹرول نہیں تھا, اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا, احتیاطی بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ اللہ کا فضل صرف روک سکتا تھا اسے. وہ اللہ کا فضل نہیں ہوا تو یہ ہو گیا. یہاں پر فضل آتا ہے اللہ کے, جو اپنے عمل کا نتیجہ بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ عمل ضروری ہیں, لازمی ہیں. اس کے بغیر پھر توکل نہیں. اور توکل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو وکیل بنانا. یہ وکیل اور توکل یہ ایک ہی ہے. وہ توکل علی اللہ, اللہ پہ توکل کرو, کفا باللہ وکیلا, اور پھر اللہ ہی تو کافی ہو جائے گا نا وکیل. کسی کیس میں اس ملک کے سب سے بڑے لائر کو آپ انگیج کر لیجئے, بڑا اطمینان ہوگا کہ انہیں کر لیا, یہ بہت سیٹسفیکشن ہوگا. یہ سب سے یہ موسٹ ریپیوٹیڈ لائر, چاہے بات کو ان سے کچھ گڑبڑ بھی ہو جائے لیکن بڑا فیتھ ہوگا. اس ملک کے یا یہاں کے کسی بڑے لائر کو آپ رکھ لیں تو بڑا اطمینان ہو جاتا ہے. کیس اس کے حوالے کر کے, اللہ کے حوالے کر کے اطمینان نہیں ہوگا. لیکن وکیل کیس ایسے نہیں لیتا. وکیل کے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کیا کیا لائیے, نہیں لائیے تو چاہے دنیا کا سب سے بڑا وکیل ہو, کہے گا جائیے میرے پاس سے, کیس نہیں لے سکتا آپ کا. یہ فراڈسٹر لے لیں تو لے لیں, اچھا وکیل نہیں لے گا. آپ کو بہت سے ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ پوری کرنی ہے, کیا کیا پیپرز مانگیں, کیا کیا چیزیں, وہ ساری پوری کر دیجئے, ساری دے دیجئے. اب مطمئن ہو جائیے کہ یہ وکیل صاحب بہت بڑے, بہت قابل ہیں, اللہ کو وکیل بنا لیں. لیکن ریکوائرمنٹس پوری کر دیں, اس کے بغیر کیس ہی نہیں لے گا آپ کا. اور پھر اللہ کو بنا لیا وکیل, تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی کیس ہار جائیں. کسی جگہ کسی اسٹیپ پہ کوئی کیس نہیں ہارے. یہ توکل ہے. اسے وکیل بنا لے, لیکن ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوگی. اور ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرے گا, ہم نے وکیل بنا لیا, آپ سمجھ رہے ہیں وکیل بنا لیا, اللہ نے کیس ہی نہیں لیا آپ کا. ایسا مت ہونے دیجیے گا. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. ان الحکم الا للہ. بادشاہی تو اسی کی ہے, فیصلے اسی کے چلیں گے. اس لیے جس کے فیصلے چلیں گے, جو فیصلہ کرنے والا ہے جج, یہ تو اس کو وکیل بنا لیا میں. اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ وتوکل ہے کیسا وکیل؟ ہمیشہ سے ہے, بڑے تجربہ ہے اس کا, بڑی لمبی عمر کا, تو تجربات بہت ہے, بڑے پرانے سینئر ہیں. ارے پرانے سینئر نہیں ہے, دنیا کے پہلے انسان سے پہلے سے ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے, وہ ہے, جانتا ہے سب کچھ, علم ہے. پرانے سینئر ہوتے در اس کی اسٹڈی زیادہ ہوتی ہے, اور وہ ہمیشہ زندہ ہے. بڑا وکیل کر لیا تھا, تھوڑے دن بعد بیچارے گزر گئے. اب ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب اسی کو دوسرا سمجھے گا, ایسے ٹیکل کرے گا. وہ کسی اپروچ سے جا رہے تھے, معلوم نہیں کرے گا, وہ جانا ہی تھا نا, سینئر تھے تو عمر بھی زیادہ تھی, گزر گئے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. وکیل اسے بناؤ گے جو ہمیشہ سے ہے, اسے موت نہیں آتی, زندہ خدا کو اسے وکیل بنانا. اور وہ عزیز توکل علی عزیز الرحیم, اس کو وکیل بنایا تو وہ طاقت بھی ہے اس ہاتھ میں. خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ سب کچھ جانتا ہے, رحیم بھی ہے. تم نے جو کچھ سبمٹ کیا ہے, جو اس نے کہا تھا, اس کا صلہ بھی ملے گا تمہیں, اور وہ اس انجام تک لے جائے گا جو تمہارے لیے اچھا انجام ہے. اس پر توکل کر لو. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. آخرت کی یاد بہت امپورٹنٹ ہے. آخرت کی یاد سننے میں بڑا ایسے ہوتا ہے نا کہ عام بہت سی تقریریں ہوتی ہیں طرح طرح کی, یہ بھی ماننا, یہ بھی ماننا, بھائی آخرت کو بھی ماننا چاہیے. یاد سے مطلب ہے, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زیادہ سے زیادہ یاد رکھو, اسی لیے کہا قبر, جو اپنی موت کو یاد کرو, آخرت کو یاد کرو. اصل میں آپ کو دعائیں دے دی جاتی ہیں, اور کریے, اچھی بات ہے دعا کرنا. اب وہ دعائیں وظیفے کی طرح چل رہی ہیں, 2 سال سے چل رہی ہیں, تکلیفیں ختم نہیں ہوتی. 3 سال ہو گئے, زمین میں گھس گئے, مسائل حل نہیں ہوتے, تکلیفوں پہ تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ہم وہ دعا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں اس دعا سے تو ہو ہی جاتا ہے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ اس دعا سے تو نقصان ہی نہیں پہنچے گا, اور وہ پھنستے چلے جا رہے ہیں. اور یہ وہ 3 سال اگر گزر گئے, قیامت معلوم ہوتے ہیں. یہ نہیں سوچا کبھی کہ اگر ایوریج لائف, اگر اب تو اوپر ہونے لگی ہیں, لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی, 60 سال سے تو اوپر کی ہوتی ہے, 70-80 سال تک پہنچ جاتے ہیں اکثر لوگ. تو یہ 3 سال تکلیفوں کے گزرے. اس وقت کی بات ہے جب 60 سال کے تھے یا 50 سال کے تھے, چلیے 40 سال کے تھے, تو وہ ایسی تکلیفوں کے وہ
باقی اس سے پہلے کے 37 ایئرس تو نہیں گزرے تھے, اچھے گزرے تھے, وہ سب ایک طرف. اور اس کی پریشانی ہے کہ یہ ہوتا ہی نہیں, کیوں, کیا نہیں ہو رہا. اور اصل بات یہ کہ تھا آپ کی غلطیوں کی وجہ سے جو ہو رہا تھا, آپ کے اپنے یا عمل کی غلطی سے یا فیصلوں کی غلطی سے. برداشت نہیں ہوتی تکلیفیں تھوڑے سے دنوں کی. خوب کرتے ہیں آپ برداشت, کسی دوسری فیلڈ میں کرتے ہیں. آپ ایسے یہاں پر بزنس مین ہوں گے بہت, اور باقی اور دوسرے لوگ بزنس مین کو جانتے ہوں گے, ان کی زندگی کو جانتے ہوں گے جو دوسرے ہیں. میں نے خود کیا ہے. میں ان جگہوں پر سویا ہوں جہاں جیپ میں لے کر جا رہے ہیں, جنگل لیا تھا بہت دور تک کے, کئی 100 کلومیٹر کا, اور اس میں لیبر سب جگہ پہ لگی ہوئی تھی. 6 دن لگتے تھے راؤنڈ لے کر واپس آنے میں. چلتے تھے چٹانوں کے اوپر, وہیں پہ کسی جگہ رات کو جیپ فل بھری ہوتی تھی, ساتھ میں باردانہ ہو کیا کیا سامان ہوتا تھا, کچھ رکھنے کا سامان نہیں, پانی رکھ لیتے تھے ساتھ میں. پانی تو بہت ضروری تھا, وہ پانی ملتا نہیں تھا, پھر پانی ختم ہو جاتا تھا. اب پھر رات کو وہاں سے سچ مچ جسے کہتے ہیں نا بوریے پہ سونا, وہ جو باردانہ یہ ٹاٹ کا وہ بوریا نکالا, چٹان پہ بھائی 2 ہی گھنٹے لیٹنا ہے, صاف کی چٹان پہ بچھایا, سو گئے. پھر 2 گھنٹے بعد اٹھ کے نہیں آگے جانا ہے, نقصان ہو جائے گا اگر جلدی نہیں پہنچے تو. سارے ایریا کور کرنا ہے. جہاں پہ کبھی کسی سرائے پہ سو گئے, کسی گھٹیا سے کھٹ پلوں کی چارپائی پہ, کسی جگہ بڑی گندی سو گئے. پانی میں نے ایسی جگہوں کا پیا جہاں کیڑے تیر رہے ہیں, براؤن کلر کا پانی. نہیں ہے تو پینا پڑے گا سب کو, رومال سے چھانا پی لیا. اس لیے کیا تھا کہ پیسے ملیں گے, منافع ہوگا. اپنی مرضی سے کیا تھا, کوئی شکایت کسی سے نہیں, اس زندگی کی کسی سے کوئی شکایت نہیں کی, اور پھر نقصان ہو گیا. تو اس کے بعد تو سوچا یہ تھا کہ اس سے نفع ہوگا. یہاں پر آپ میں سے یہ بزنس مین جو ہے, کھانا نہیں ملتا خود چھوڑ دیتے ہیں. کہا جا رہا ہے کھانا کھا لیجیے, کھانا کھا لیجیے, یہاں کھا لیں گے, ختم. کھانا بھی گیا, وہ بھی گیا, یاد ہی نہیں آیا کھانا کھایا نہیں تھا دوپہر کو. اپنی مرضی سے پتہ نہیں کتنے کھانے جو ہیں وہ سال میں کتنے ایوریج بیٹھتا ہوگا جو چھوڑ دیا کرتے ہوں گے, کسی سے شکایت نہیں. میں بار بار اپنے آپ کو اپنی تربیت کے لیے ریمائنڈ کراتا رہتا ہوں, کبھی اگر ایسا ہو جائے, ابھی تو اللہ نے بہت دیا ہے, کبھی ایسا ہو جائے کہ ہماری استطاعت نہ رہے, گھر میں پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے ایک وقت کا کھانا گھر میں نہ پکے, شاید میں سوچتا ہوں شاید میں بڑی چیخیں ماروں گا, سب سے کہوں گا یہ حالت ہوگی, آج ہمارے گھر چولہا نہیں جلائے. اور اپنی مرضی سے اس کے اندر ایوریج میں نے 20 سال یہ کیا ہے, ایوریج آن این ایوریج اوسطاً مہینے میں 10 دن ایک وقت کی روٹی تو کم از کم نہیں کھائی, کبھی کبھی 2 وقت کی نہیں کھائی, اور خوش تھے. یہ سوچنے کا انداز ہے خالی. یہ تکلیفیں سیکنڈوں میں غائب ہوتی, ایسی میری ہوئی, ایسی آپ کی ہوں گی, ایسی بہت سے اور لوگوں کی ہو گئی خالی ذرا سی دیر کی کاؤنسلنگ سے. یہ کیوں ہوتا ہے اور کیسے غائب ہو جائیں گی؟ آپ دنیا کی زندگی کو آئسولیٹ کر کے سوچتے ہیں پوری زندگی سے, باقی جو زندگی ہے ٹوٹل لائف سے, اس کو آئسولیٹ کر کے سوچتے ہیں. اب آپ تقریروں میں بتایا جاتا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ زندگی بڑی چھوٹی ہے, زندگی بڑی مختصر ہے. مختصر لگتی نہیں, وہ 3 سال ہی پہاڑ لگ رہے تھے. زندگی مختصر نہیں لگتی. یہ جھوٹی بات زبان سے کہتے رہتے ہیں, یعنی اپنے یقین کے حساب سے مانتے رہتے ہیں بڑی چھوٹی ہے. کوئی چیز نہ چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی, یہ تو اضافی کمپیریٹو ریلیٹو بات ہے, چھوٹا بڑا ہونا. کہ بھئی یہاں سے دلی گیٹ قریب ہے یا دور ہے, تو نہ قریب ہے نہ دور ہے, کہہ ہی نہیں سکتے ہم. یہاں سے فرید آباد, اس کے مقابلے میں دلی گیٹ قریب ہے یا دور ہے, تب ہوگا کہ قریب ہے یا دور ہے. ارے بہت قریب ہے بھائی, یہ تو بالکل نکل کے فوراً یہیں پر ہے. تو فرید آباد تو بہت بڑی دور جا کر پڑ جائے گا. تو یہ ریلیٹو ہے, جب تک ہم اس سے کمپیئر نہیں کریں گے وہ فاصلہ کم نہیں ہوگا. اور یہاں سے نکلیں آپ 4 قدم پہ کوئی لینڈ مارک لے لیں کہ وہ قریب ہے تو دلی گیٹ دور ہے. یہ دنیا کی زندگی چھوٹی نہیں لگتی جب تک آپ آخرت کے ساتھ میں اس کو جوڑ کر پوری زندگی کے بارے میں نہیں سوچتے کہ وہ زندگی جو آ رہی ہے وہ 10 سال 20 سال 1000 سال لاکھ سال 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب 10 ارب خرب ٹریلین, پھر اس کے بعد پھر گنتیاں ہماری ختم ہو جاتی ہیں جہاں ہم بول نہیں سکتے. گنتیوں کو آگے ذہن میں تصور بھی نہیں آتا کہ یہ کتنا ہوا. اگر 0 0 0 لکھتے ہیں بہت سے تو وہ اس سے بھی آگے ہے انفائنائٹ. آپ کا انفائنائٹ جو آپ کا انفائنائٹ کا تصور ہے وہاں تک آپ کی زندگی ہے. انفائنائٹ لا انتہا, یہ میتھمیٹکس کا اصول ہے. یہاں پہ کسی میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیجیے کہ کروڑوں اربوں سے تقسیم کریں آپ انفائنائٹ کو, لا انتہا کو, تو اس کا ایک لا انتہا سے تقسیم کریں آپ کروڑوں اربوں خربوں کو, تو ریزلٹ از اکول ٹو 0.
1 upon infinite, result 0. 10 खरब अपॉन इनफाइनाइट, रिजल्ट इज इक्वल टू 0. तो हर चीज के मुकाबले में वैल्यू 0, उसके मुकाबले में आखिरत के मुकाबले में जो ला इंतहा है इस दुनिया की वैल्यू, लेंथ, लंबाई 0. ये छोटी लगेगी ही नहीं जब तक आप उसकी वसअत ध्यान में नहीं लाएंगे कि वो इनाम की दुनिया जहां हमें पहुंचना है, वो हमारा टारगेट, फिर ये तकलीफें नहीं लगेगी. है कितने दिन की बात, फिर आपकी एफर्ट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगी, हुई हैं लोगों की. सोचने का अंदाज बदलिए, और मोमेंट्स में आती है तब्दीली. ये तब्दीली एक लम्हे में आती है, बास के लिए बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. ये सोच का अंदाज बदलिए, सब मुसीबतें खत्म, टेंशन खत्म, न खौफ न गम. मसाइल रहेंगे, चैलेंजेस का सामना करते रहेंगे, उसे सब्र कहते हैं. ये करते चले जाएंगे, उससे टेंशन नहीं होगा. ये गुजर जाएंगे कुछ दिन में, फिर उसके बाद फिर पहले भी खुशियों की जिंदगी थी और आगे तो कामयाबियों की है, अगर हम सही उसूलों पर अमल कर रहे हैं. ये है आखिरत की याद. बनकाना, ये 2 बड़ी अहम आयतें हैं सूरह बन इसराइल की. सूरह इसरा भी कहते हैं 18 और 19, असल में सीक्वेंस 18, 19, 20, 21 तक है, लेकिन ये 2. मनकाना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद. जिसने आजिला, शॉर्ट टर्म गेन, उजलत वाला, अब हमारे कर देते हैं इस दुनिया की जिंदगी तर्जुमा कर लीजिए, वो भी है शॉर्ट टर्म, लेकिन असल जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि वन काना युरीदुल आजिला, जिसने शॉर्ट टर्म गेन की उजलत वाली गेन्स चाहे, फायदे चाहे, मफाद चाहे, अज्जलना लहू फीहा, हम दे देते हैं, जल्दी ही दे देते हैं. मा नशाउ लिमन नुरीद, हर एक को नहीं, बहुत सौ को दे देते हैं, जिसको चाहे जितना चाहे दे देते हैं, जल्दी दे देते हैं. लेकिन रिजल्ट आखिर में क्या आता है, लॉन्ग टर्म जालना लहू जहन्नम, फिर सुलगता रहता है, फिर सिसकता रहता है, उसके लिए जहन्नम है. यस्लाहा मज़मूमा मदहूरा, उसके अंदर जो है वो ज़लील और ख्वार होने के बाद जो है वो फिर जलता रहता है, उस आग में जलता रहता है. ये दुनिया की आग की बात है, ये है जल्दी की बात. जब हम इसका तर्जुमा दुनिया करेंगे तो फिर दुनिया के मुकाबले में वो आखिरत होती है जो इस दुनिया के बाद आएगी. सुम्मा जालना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमा मदहूरा, तो अपनी रहमत के, रब की रहमत से धुतकारा हुआ उसके अंदर जो है वो दाखिल किया जाएगा. उसके लिए फिर जहन्नम हमने तय कर दी. वमन अरादल आखिरता, अब शर्तें भी हैं कुछ साथ में, लेकिन जिसने लॉन्ग टर्म गेन का इरादा किया, याद रखिएगा जब दुनिया और आखिरत की बात आती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसन व फिल आखिरति हसन, तो आखिरत इस दुनिया के बाद वाली मुराद होती है. और जब जैसे वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा तुम्हारे पिछले दौर से अगला दौर बेहतर होगा, आखिरत लफ्ज आया है. आपका हर आइंदा लम्हा इस लम्हे की आखिरत है, बात का दौर. तो मन अरादल आखिरत, जिसने बात की सोची लॉन्ग टर्म गेन की, मुस्तकबिल के लिए इस वक्त तकलीफें होंगी, इस वक्त कुछ कोशिशें होंगी, अभी ही कुछ हासिल कर लें, ग्रैब कर ले, वो नहीं, बस अब शर्त है वह सआलहा सअयहा, उसके लिए जैसी कोशिश होनी चाहिए वैसी ही कोशिश का हक भी अदा किया. ऐसे ही नहीं, एक और शर्त है वह हुआ मुमिनुन, वो इस उसूल पर ईमान भी रखता हो, इस उसूल को, इस ज़ाब्ते को मानता भी हो कि इसके अच्छे गेन्स मिलेंगे, और हम उसूलों के मुताबिक कोशिश करते चले जाएं जो कायनात में अल्लाह ने रखे हैं. फ़उलाए का गाना सायो मशकूरा, पूरी कदर की जाएगी अल्लाह की उस ऐसे कोशिश की जो लॉन्ग टर्म गेन, चाहे आप लॉन्ग टर्म गेन चाहते हैं या शॉर्ट टर्म गेन, का बर्बाद हो जाओगे बात को. अभी दे भी देंगे इसलिए कि उसके लिए कोशिश कर रहे हो, और लॉन्ग टर्म गेन चाहते हो तो यहां कुछ आएंगी तकलीफें, वो जो सही के अंदर, लेकिन वो महसूस नहीं होंगी जब ये जहन में रखेंगे कि वो जिंदगी कितनी लंबी आ रही है, हम तो काम उसके लिए कर रहे थे, वो करते हुए यहाँ के भी मसाइल से जूझ रहे थे. इंशाल्लाह नहीं होगी. ये एक मोमेंट में जाती है, एक लम्हे में सिर्फ सोचने का अगर अंदाज बदल लें. बल तो सिर्फ हयात दुनिया, तुम ये दुनिया और आखिरत, ये दुनिया और वहाँ की बात है, तुम यहाँ की जिंदगी को तरजीह देते हो, वला आखिरत खैरुम व अबक़ा, वो तो रहेगी हमेशा बाकी रहने वाली. और फिर ये लास्ट, मुझे मालूम नहीं 15 मिनट्स का जो मैंने मार्जिन लिया था, बता दीजिए. मैं तो इसको भी मैं जल्दी खींच देता हूँ, है तो ज़रा ज़्यादा. नमाज में ज़बानी बता देता हूँ, लेकिन नियत को तो देख लें. नियत आप लोग करते हैं, करती हैं, ये सिखाई गई आमतौर से ज़्यादातर. नियत करती हूँ वो 4 रकात नमाज ज़ोहर की, और जो मर्द हैं वो पीछे इस इमाम के मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के, अल्लाह अकबर. नियत दिल में होती है, नियत मुँह से कहनी ज़रूरी नहीं होती. कोई भी नियत हो आपकी, किसी भी चीज़ की हो, इस पर इत्तेफाक है सबका, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा. ये तो दिल में नियत होती है जो ज़ोहर की नमाज को जा रहा है या जा रही है या अपने घर में पढ़ने जा रही है, उन्हें पहले से मालूम है कि 4 रकात पढ़ेंगे, 2 नहीं पढ़ देंगे.
انہیں معلوم ہے کہ عصر کی نہیں پڑھ دیں گے, انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے لیے ہوگی, انہیں معلوم ہے کہ کعبے کی طرف منہ ہوگا. تو یہ تو پہلے سے معلوم ہے, یہ نیت تو جب وضو کر رہے تھے جب بھی تھی, یہ جس وقت نہیں ہوا تھا تب بھی تھی کہ ظہر کی نماز کے لیے جائیں گے. قرآن اس کی نیت ہے, نماز کی اصل نیت. ضروری نہیں کہ آپ عربی میں یاد کریں, مفہوم یاد رکھ لیجیے گا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. شرک کی بات بھی ایک آ گئی اس کے اندر. میں نے اپنے آپ کو سب طرف سے کاٹ کر, حنیفہ سب سے کاٹ کر یکسو کر لیا, اپنی ذات کو انی وجہت وجہیہ اس کی طرف, اس ذات کی طرف. فطر السماوات والارض, جو اس ایک سسٹم آسمان تک نہیں, جس کی ابھی اینڈ ان کو کہیں نہیں ملا, جسے یہ یونیورس کہتے ہیں, جس کا اینڈ ان کو ابھی تک نہیں ملا ہے, آسمان دنیا. اس کے اوپر جہاں 6 سسٹم اور 7, جو 7واں آسمان اور زمین کو جو نہیں تھے وجود میں لے آیا, جو موجود تھا ان کا, وہ ذات میں نے اس وقت اس کی طرف رجوع کیا ہے, اپنی توجہ کو مرکوز کیا ہے, سب سے کٹ کر. وما انا من المشرکین. اب شرک کی بات آپ نے کوئی تفہیم تھوڑی یہاں پہ اس جگہ پہ کیا مطلب ہے, اور میں شرک نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی, یہاں پر اس کا مطلب اس نماز میں اب کوئی اور نہیں آئے گا. جب سب سے کٹ کر ادھر توجہ کر لی, اب نہیں آئے گا کوئی, اس نماز کا شرک ہو جائے گا اس نیت کے ساتھ میں. یہ نیت آپ کو کرنی ضروری ہے نماز کے لیے. عربی میں مت کیجیے, اپنی زبان میں کر لیجیے گا, لیکن نیت تو یہ ہے. تب نماز شروع ہوگی. یہاں تو لوگوں کی بڑی اکثریت کی نماز نیت شروع بھی نہیں ہوتی, نماز ختم ہو جاتی. شروع کہاں ہوگی بغیر نیت کے؟ اور وہ میں نہیں کہتا اس کے کچھ فائدے نہیں ہیں, کچھ ہیں, لیکن اصل فائدے بہت بڑا حصہ فائدوں کا وہ تو غائب, ختم ہو گیا. آپ پریگمیٹک ٹیسٹ دیکھ لیجئے, وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم نے بتایا جاتا ہے یہ کرو گے یہ ہو جائے گا, یہ دوا کھاؤ گے یہ مرض دور ہو جائے گا, اتنی محنت کرو گے, اتنے گھنٹے ایسے اگر اپنا ریویژن کرو گے تمہارے اچھی پرسنٹیج آئے گی. تو وہ اچھی پرسنٹیج آنا یا مریض کا صحت یاب ہو جانا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے وہ جو کچھ پہلے کہا گیا تھا. اس کو کہتے ہیں پریگمیٹک ٹیسٹ. قرآن ہر جگہ ہر چیز کا, جو جس کا بھی قرآن نے عمل کرنے کو کہا اس کا پریگمیٹک ٹیسٹ دیتا ہے. نماز کا بھی دیا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تمہیں ساری فحشات اور اللہ کی نافرمانیوں سے روک دے گی. یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہو ذرا شرم کرو رک جاؤ, نماز روک دے گی. اب 20 سال سے کہتے ہیں پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں فلاں صاحب. ارے ہماری آنکھوں نے دیکھا, پڑوسیوں کی آنکھوں نے دیکھا, 5 ٹائم وقت مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں, بہت بڑا نشان بھی ہے ماتھے پر, اور 5 وقت مسجد میں ہم گواہ ہیں. پڑوسی کا حق بھی مارتے ہیں, گالم گلوچ بھی ہو جاتی ہے, معاملات میں جگہ جگہ دقتیں ہیں اور پریشانیاں ہیں, کبھی بہنوں کا حصہ بھی جو ہے وہ دبا رکھا ہے. یہ طرح طرح کی چیزیں اپنی جگہ چل رہی ہیں. 5 وقت کے پکے نمازی, ان کی نماز سے ان کو نہیں روک سکیں. جسے وہ نماز کہہ رہے تھے, پڑوسی گواہی دے رہے ہیں کہ 5 وقت کا پکا نمازی ہے 20 سال سے, اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ نماز اس کو رکنا چاہیے. نہیں, نماز روک دے گی ان سے. اگر نہیں روک سکی ہے تو وہ نمازیں نہیں تھیں 20 سال تک. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہے, تو آپ اللہ کے قانون اور اللہ نے جو کچھ بتایا اس سے کمپیئر کر کے دیکھ لیں. آپ کی زندگی میں ہر ایک کی جو پابند نمازی ہیں, میں دوسروں سے نہیں کہہ رہا جو پابند نہیں ہیں, جو پابند نمازی ہیں ان کی زندگی لگاتار امپروو ہوتی چلی جا رہی ہے, رکی تو نہیں ہے, بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے, نہیں ہوتی چلی جا رہی ہے. نہیں ہو رہی تو پھر نمازوں کو سوچئے کہ کہاں کمی ہے. ٹیسٹ تو اللہ نے یہ دیا تھا, کہیں تو کمی ہے. بات تو پہلے یہ ہے کہ اللہ سے جڑے نہیں, رابطہ نہیں ہوا. جب گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے, اللہ کے قریب ترین درجے تک جب پہنچے تھے, وہاں سے واپس آئے, نماز لائے تھے, کہا تمہاری معراج لائے ہوں, تم بھی یعنی معراج میں اللہ سے ملے, تمہاری ملاقات لائے ہوں. آپ میں سے کتنوں کی ہوتی ہے؟ ملاقات نہیں ہوئی تو نماز کیا ہوئی, رابطہ نہیں ہوا تو نماز کیا ہوئی. آپ نے ہاتھ باندھے, اس نیت کے بعد وہ نیت میں کرتا ہوں 2 رکعت یا اتنے رکعت نماز. اس کے بعد امام صاحب کی مان لیے جہری نماز قرات چل رہی ہے, اور آپ جو ہیں وہ اپنے سوچ رہے ہیں کہ یہ فلاں جگہ یہ دیر سے تو نہیں دیا تھا, چلیے 15 منٹ اور, زندگی کا کچھ حصہ بڑھ گیا. تو میں یہ نمازیں جو ہیں
آپ کی جو ہے ان چیزوں سے نہیں دور کر پا رہی ہیں، آپ کو نہیں روک پا رہی. تو اصل بات تو میں نے کہہ رہا تھا کہ رابطے میں تھی، کس کے لیے نماز پڑھی تھی، اس سے رابطہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. آپ دوسری سب جگہوں سے کٹے تھے یا نہیں کٹے تھے. ادھر امام صاحب جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا کچھ، اور ادھر آپ کی اپنی کہانیاں، اپنے گھر کی کامیابی اور ناکامی کی داستان وہ سب دماغوں میں چل رہی ہیں. بہت بری بری باتیں بھی چل رہی ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں بھی چل رہی ہیں. وہاں نہیں موجود ہیں. آواز آئی اللہ اکبر، جلدی سے جھک گئے. یہ معلوم ہے اس وقت جھکنا تھا، اس کے لیے ٹرینڈ ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ اور نماز پوری ہو گئی، السلام علیکم. پوری نماز میں خیال ہی نہیں آیا کہ اللہ کے سامنے موجود تھے. قرآن نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ حدیث کا چھوٹے سے میں 2 ٹکڑے لے رہا ہوں. یہ حضور نے ترکیب بتائی تھی، میں فلسفہ نہیں بتا رہا. بندگی کا ہر مظہر اور نماز بہترین ہے. ان تعبد اللہ، بندگی ایسے کرو گے، یا کرو گی کاننا کا طرح، گویا کہ کاننا کا، یہ امیجن کرنا، یہ ہے میڈیٹیشن. یہ امیجن کرنا جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اب دیکھنے کا تصور کیسے کریں وہ جس کی کوئی غیر مجسم شکل و صورت نہیں ہے؟ ممکن نہیں ہوگا نا. جب اللہ نے کہا ہے، ہوتا ہوگا کچھ لوگوں کے لیے ممکن کہ غیر مجسم ہونے کے باوجود دیکھنے کا تصور کر لیں. دیکھیں نہیں، دیکھنے کان کا دیکھنے کا تصور کر لیں. لیکن بڑی بھیڑ کا نہیں ہوگا، کہہ دیا نہیں ہوگا. فَإِلَّمْ تَكُنْ پڑھا، تم نہیں کر پاؤ گے نا، نہیں دیکھ پاؤ گے دیکھنے کا. جب یہ نہیں کر سکو فَإِنَّهُ يَرَاهُ، پھر تم اپنے دھیان یہاں سے شروع کرنا، اپنا میڈیٹیشن یہاں سے شروع کرنا. نماز میڈیٹیشن ہے، اپنا مراقبہ یہاں سے شروع کرنا. نماز مراقبہ ہے، یہاں سے شروع کرنا. سب طرف سے کٹ کر کسی ایک طرف متوجہ ہو جانے کو مراقبہ کہتے ہیں، اسے میڈیٹیشن کہتے ہیں آج کی زبان میں، اسے ہی جو ہے وہ دھیان کہتے ہیں آج کی زبان کے اندر. تو جب سب طرف سے اگر واقعی کٹے تھے یا کٹی تھی تو پھر ادھر توجہ کریں، اور توجہ کرنے کے بعد ادھر ہے ساری توجہ. اب وہاں سے پھر اللہ کا پیغام آ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کلام اللہ ہے، یہ تو معلوم ہے، ایمان بھی ہے، لیکن ایک پینیٹریٹنگ آواز ایک آ رہی ہے، اور آپ کو ترجمہ، آپ کو مطلب بھی معلوم ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. یقین مانیے یہ محسوس ہوتا ہے اللہ ڈائریکٹ آپ سے کہہ رہا ہے. ڈائریکٹ اللہ، بیچ میں میڈیم ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے. ایسے ماحول میں جب وہ کوئی امپریسو آواز ہو، پینیٹریٹنگ، اور آپ ٹرانس میں جا چکے ہیں، تو ٹرانس میں آنا کہتے ہیں سب طرح سے کٹ کے ایک طرف متوجہ ہونا. تو ایسے ماحول کے اندر پارٹ اینڈ پارسل آف دی بلیف بنتی چلی جاتی ہیں وہ چیزیں جو آ رہی ہیں. تو پھر زندگی ڈھلتی چلی جائے گی اس سانچے میں. اس پر بہت لمبی تقریر ہے میرے، بہت لمبے موضوع، مثالوں کے ساتھ میں، ثبوتوں کے ساتھ میں. لنک دے دوں گا، اسے دیکھ لیجیے گا، یہاں وقت نہیں ہے. یہ ایک نماز پوری زندگی کو صحیح کر دے گی، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں. بالکل بدل دے گی، کریٹیوٹی آئے گی. اتنے فائدے ہیں کہ بالکل اسے گنے نہیں جا سکتے. خالی وہ فائدے گنا دوں میں. اس میں تصور یہ اپنے آپ کے ساتھ میں احساس ہو جاتا ہے کہ ہر جگہ اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، تو مجھے ڈر کس بات کا، وہ سب بھی ہو جاتا ہے کیا کیا اسے فیئر، اسٹریس، انگزائٹی، گریف، ڈپریشن، انسرٹنٹی، نیگیٹیوٹی، یہ ختم ہو جائے گا اگر آپ کا اللہ سے رابطہ رہ رہا ہے. اور یہ احساس پھر قائم ہو جائے گا، کچھ دنوں کے بعد ہو جائے گا، خود ہو جائے گا. اگر اس کے اندر رابطہ لگاتار رہا ہے کہ وہ تو ساتھ میں ہے میری، اتنی بڑی پاور کے ساتھ ہونے کا جب احساس ہوگا، اور جو چیزیں پیدا ہوں گی، سیلف کانفیڈنس، کریٹیوٹی، کنسنٹریشن اور پیس آف مائنڈ، اور کیا چاہیے. خالی ایک نماز سے بھی ہو جائے گا. کم سے کم وہ تو شروع کیجیے جتنے میں نے بتائے، جو چیزیں بتائی ہیں. تو